السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام. خالد مقبول یعنی کہ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان کو اور ایم کیو ایم کو پریس کانفرنس کیے پورا ایک ہفتہ ہو گیا، جس کے اندر وہ پوری دنیا کو اپنی 22 سیٹوں کے ساتھ بھی یہ دہائی دیتے سنائی دیے کہ ساڈی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. مگر آج بھی میرے پاس یہ میسیجز آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے کہ جو یہ سوال ایک فیڈرل منسٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں انٹر بورڈ یا میٹرک بورڈ کے ایگزامس میں زیادتی ہوئی اور کیا گارنٹی ہے کہ آگے نہیں ہوگی. ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس دوبارہ ہوئے مگر پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی. نیز یہ کہ اب کراچی کے اسٹوڈنٹس اندرون سندھ کے ڈومیسائل بنا کے اپنے تعلیمی کیریئر کو بنانے کی سوچ رہے ہیں. کراچی کا مزدور جو کہ مختلف علاقوں میں کام کر رہا ہے وہ اب شاید اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ مہاجر ہونے کی وجہ سے زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے مالکان کو یہ بات بولی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنا دھندا یعنی اپنا بزنس عزت کے ساتھ کرتا چاہتے ہو تو ہماری مرضی کے لیبرز کو ہائر کرو. اور وہاں پر وہ لیبر یونین بنا کے تمام انڈسٹری کے مالکان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. کراچی کی روڈوں پہ روز کوئی خبر آتی ہے کہ ایک ڈمپر کے حادثے میں کراچی کے لوگ مارے گئے. روز ہمیں اس بات کی خبر آتی ہے کہ کراچی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی واردات جس کے اندر کراچی کے نوجوان قتل کر دیے جاتے ہیں کچھ عوض پیسوں کے. روز ہمیں کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ جہاں پر کراچی کے لوگ یہ نوحہ کرتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے. وہ روز یہ سوال کرتے سنائی دیتے ہیں کہ کیا ہمیں مملکت پاکستان یا ریاست پاکستان کیا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے درجے کا شہری سمجھتی ہے. آپ یہ سوال ایم کیو ایم سے اس لیے کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس وقت 22 سیٹوں کے ساتھ نیشنل گورنمنٹ کے اندر بھکاریوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ 22 ووٹ اس وقت حکومت گرا سکتے ہیں، مگر وہ کسی کے کہنے پہ اگر یہ حکومت قائم رکھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو کیا مل رہا ہے. ایم کیو ایم نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بلاول صاحب کو یہ بات کی تو تنبیہ کرا دی کہ آپ نے کراچی کے بزنس مینوں کو دھمکی کیوں دی، مگر کیا آپ نے یہ سوچا کہ کراچی کے بزنس مینوں کو بلاول سے سامنے آ کے یہ بات کیوں کرنی پڑی؟ اور جب انہوں نے کری تو آپ نے جب یہ بات کری تو آپ نے اس بات کو کیا کیا ری انفورس کرنے کے لیے؟ مطلب دھمکی سے پہلے ہی آپ کو چھانا بچانا ان بزنس مینوں کے جو کہ کئی مہینوں سے اس بات پہ آرمی کی لیڈرشپ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کدھر غائب تھے؟ آپ نے ان پوائنٹس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ خالد صاحب اپنی اسپیچ میں یہ کہتے سنے گئے کہ ہم نے تو مردم شماری کا مسئلہ حل کیا، مگر یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اندر مردم شماری پہ سٹینڈ جس نے بھی لیا ہو مگر وہ خالد مقبول نہیں تھا. خالد مقبول تو 1.5 کروڑ کی مردم شماری پہ ریڈی ہو چکا تھا. مطلب خالد مقبول نے اپنے اوپر سے پریشر ہٹانے کے لیے یہ پریس کانفرنس کرا کے ایک لوگوں کو غلط پکچر دینے کی کوشش کی. اس پریس کانفرنس کے کچھ گھنٹوں کے بعد خالد مقبول نے وفاقی اردو یونیورسٹی کی کنووکیشن اٹینڈ کی جو کہ آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے ہونے جا رہی تھی، جس کو خالد مقبول نے نہیں ہونے دیا اور ضد یہ لگا کے رکھی کہ چونکہ اس یونیورسٹی کا جو چانسلر ہے یا چیئرمین ہے وہ کوئی شنواری صاحب ہیں یا پتہ نہیں کوئی کے پی کے سے ہیں اور وہ میری سنتے نہیں ہیں، اس لیے میں کانووکیشن نہیں ہونے دوں گا، بغیر یہ سوچے کہ اس کانووکیشن کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا. ان لوگوں کی دعائی بھی میرے پاس آئی. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کراچی کے مزدوروں کی، ورکنگ کلاس کی، عورتوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، اسٹوڈنٹس کی دعائی ہم جیسے لوگوں کے پاس نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. ہم آواز اٹھانے کے علاوہ سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جیسے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کر کے آپ کے مسائل کو حل کر سکیں. ملک کے آئین نے ایسے لوگوں کو آپ پہ الیکٹ کرا کے بٹھایا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، اور اس گورنمنٹ کو جو کہ آپ کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں. اور انفارچونیٹلی ایم کیو ایم جس کو لوگ اب پرانی ایم کیو ایم کو کبھی کبھار یہ کہہ کے یاد کرتے ہیں کہ یار پرانی ایم کیو ایم ہوتی تو شاید یہ مسائل نہیں ہوتے، میں ان کو بھی کہتا چلوں کہ 18ویں ترمیم پاس کروانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے
بالکل الطاف حسین کو اس بات کی سزا ملی کہ وہ مائنس ہو گیا، مگر کیا وہ محرکات جو 18ویں ترمیم کو پاس کروانے میں کلیدی کردار تھے ایم کیو ایم کے اندر، جنہوں نے نشان امتیاز لیے، کیا وہ آج ایم کیو ایم سے مائنس ہو گئے؟ وہ آج بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہے۔ ایم کیو ایم کو 26ویں ترمیمی کے وقت ایک موقع ملا تھا کہ وہ اپنے پوائنٹس کو منوا سکتی، مگر نہ وہ 140A کی امپلیمنٹیشن کروا پائی، بلکہ خالد مقبول 27ویں ترمیم کی بتی لے کے آگے نہ وہ ان 107 مسنگ کارکنوں کو جن کا مقدر خالد مقبول کو پتہ ہے، جس پہ وہ دکان چلا رہے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی حل حاصل کر سکی۔ نیز کی کچھ نہیں ملا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد بھی کراچی کے لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی، نہ کوئی سنوائی ہوئی۔ ایک سٹیٹمنٹ ضرور آ گیا آپ کے میئر کی طرف سے، اور اس کا جواب خالد مقبول نے دیا۔ جو بینڈ خالد مقبول کی پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم نے بجائی، وہ بینڈ بجانے کے لیے خالد مقبول کی سوشل میڈیا ٹیم ناپید نظر آئی۔ خالد مقبول کی ٹیم ہم جیسے لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے تو میٹنگیں کر سکتے ہیں، شکایتیں کر سکتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جواب دینے کے لیے ان میں ہمت نہیں ہے۔ ان کی وہ جھپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اجرکے ڈال رہے ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپیاں پہنا رہے ہوتے ہیں اور ہم سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی ایم کیو ایم۔ مجھے ایم کیو ایم سے کوئی شکوہ نہیں، ایم کیو ایم میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اس کو چلانے والے خالد مقبول سے شکوہ ہے۔ اور شکوہ اسی لیے ہے کہ اگر یہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو ہم جیسے کہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس پریس کانفرنس کے بعد سے چپ تھا، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے چپ کرا دیا گیا۔ نہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد کیا کوئی عمل ہوا۔ آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد آج بھی آپ کی زندگی بالکل ویسی ہے جیسے کہ ہفتہ پہلے تھی۔ آج بھی کراچی کا اسٹوڈنٹ، کراچی کا ورکر، کراچی کا لیبر، کراچی کی مائیں بہنیں، بزرگ سب رو رہے ہیں، دعائی دے رہے ہیں۔ اور میں ریاست سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، سر کروڑوں کی آبادی ہے، یہ کوئی اٹھا کے ریپ اپ کرے کہ بھیج نہیں سکتا اس آبادی کو، جیسے کہ دنیا میں اس وقت غزہ کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اس آبادی کے لیے جلد کچھ نہ کیا تو یہ آبادی قابو سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے کہنے پہ آپ جائیں، اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا، آپ انڈر کور لوگوں کو بھیجیں اور وہ لوگوں کے سینٹیمنٹ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا گراؤنڈ پہ سینٹیمنٹ اس طرح ہے کہ پیپلز پارٹی کی حرکتوں نے اور ایک کمزور ایم کیو ایم نے ایک بارود کا جال پورے کراچی میں بچھا دیا ہے، جس کو صرف ایک چنگاری دینے کی دیر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس چیز کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس معاملے کا بڑا سمپل حل ہے، یہ تمام اجارہ داری جو کہ ایک روز آپ کو فیلنگ دیتی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے انڈر بالکل اس طرح جی رہے ہیں جیسے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر پاک و ہند کے لوگ رہتے تھے، اس طرح آپ جی رہے ہیں، تو آپ سوچیں ان لوگوں نے جب ان سے آزادی لے لی تو کل وہ پیپلز پارٹی سے اپنی آزادی لینے کے لیے کسی غلط طرف یا غلط قدم نہ اٹھائیں۔ ریکویسٹ ہے کہ اس آگ کو یا اس چنگاری کو آگ بننے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ میں پاکستان کے اداروں سے بہت امید کرتا ہوں، خاص طور پہ آج کی قیادت سے، کہ وہ اس چیز کو سمجھیں گے اور وہ کراچی کی قیادت کم سے کم ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے جو کراچی کو میرٹ پہ ڈیولپ کر کے پاکستان کے مسائل کو بھی، کراچی کے مسائل کو بھی حل کریں۔ پاکستان زندہ باد۔